الذي نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے جس کے فضل سے، جس کی رحمت سے مبارک دن کی مبارک گھڑیوں میں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی نسبت سے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہر وقت دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بھی ایمان پہ ہو، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو۔ دنیا کی زندگی جیسے کیسے بھی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ یہاں کے سکھ سکھ نہیں اور یہاں کے دکھ دکھ نہیں۔ حقیقی سکھ بھی آگے ہے اور حقیقی دکھ بھی آگے ہے۔
اللہ تعالیٰ حقیقی سکھ نصیب فرمائے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے، لازم یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ خاتمہ ایمان پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس جو نظریات پیش کرتا ہے اس کے مطابق نظریہ رکھنا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرنا، ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع کرتا ہے انہیں حرام سمجھنا اور ان سے بچنا۔ یہ دن قربانی کے دنوں کے لحاظ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ قربانی لے لیا، قربانی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے سے میسیجز، ایک دوسرے کی آراء دی جاتی ہیں۔ انہی دنوں میں، اسی کشمکش میں بعض لوگ اپنی قربانیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنا مقصود نہیں ہوتی، بتانا مقصود ہوتی ہے، اور اس بتانے کے پیچھے اپنی پاور شو کرنا، اپنی مالی حیثیت کا دوسروں کو بتانا، اور اپنے اثر و سوخ کو قائم کرنا، اپنی وڈو بیان کرنا، لوگوں سے داد وصول کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اس کی جزیات ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں، ویسے بتا دیا۔ راتی ویکھ کے آئے ہیں ویڑا 3 لاکھ پہ منگتے سن، 2.5 لاکھ انہوں سنا ہے، نال میرا دل لے کے نکیاں بھی 3 ہو جان، نال وڈیاں بھی انیاں ہو جان۔ مقصد صرف اور صرف اپنی حیثیت، اپنی پاور اور اپنا اثر و رسوخ دوسروں پر ظاہر کرنا ہے۔ ایسا بندہ 10 قربانیاں بھی کرے اور تینوں دن 10 کرے، فائدہ ہوگا؟ بولو، وہ بولتے نہیں، ہوگا فائدہ؟ سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ مقصد، وہ روح، وہ حقیقت، وہ تو ہے ہی نہیں۔ قربانی کی جو روح ہے، قربانی کے اندر جو حقیقت ہے، وہ تو ہے تقویٰ، وہ تو ہے پرہیزگاری، وہ تو ہے للہیت، وہ تو ہے تشکر، وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ نمائش مقصود ہے، تکبر کی بو ضرور آتی ہے، غرور کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کو ہرٹ کرنا مقصود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کسی ایک کی ہے تو 2 کی دی، انہوں نے 2 کی دی، 3 کی۔ اونٹ لے لیا تو 7 دیہڑے گانیاں بن کے، گھنگرو بن کے، پنڈاں وچ محلیاں وچ لگا چاچے تفیل دے گھر اگوں لازمی چکر لو آ کے لیائیو، بلکہ 2 منٹ اتنے کھلو بھی جائیو، پتہ لگے ذرا اونٹ لے لیا ایسا۔ یہ ہمارے معاشرے کے جراثیم ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے وائرس ہیں کہ نہیں؟ ہم ہی ہیں نا، ہمارے ہی ہیں، ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کو جتلا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اس سوچ سے کی ہوئی قربانی کرنے والے کے لیے بھی ماں سوائے گوشت کھانے کے اور کچھ بھی نہیں۔ گوشت ضرور ملے گا اور کچھ،
یہ جو قربانی کی برکات ہیں پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ قربانی کے جانور کے جسم کا ایک ایک بال اللہ کے دربار میں ضائع نہیں، ایک ایک بال۔ کتنے بال؟ اتنی نیکیاں، اتنے گناہ جڑ دیے جائیں گے۔ قربانی کے جانور کے گلے میں جو رسی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے جو پاؤں کے کھر ہیں، کھر انہیں کھاتا بھی کوئی نہیں، اگر کوئی نکال کے پھینک دے تو اس سے کوئی نفع بھی نہیں لے سکتا۔ حدیث میں آتا ہے وہ کھر بھی ضائع نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں۔ پہلا قطرہ قربانی کے جانور کے خون کا، پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے بخشش کا اعلان پہلے کر دیتے ہیں، وہ قطرہ بعد میں گرتا۔ یہ سارے برکات ضرور ہیں، یہ سارے فضائل ضرور ہیں، لیکن اس سوچ سے ان فضائل میں سے ایک بھی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی اگر سوچ یہ ہے جانور لے ہے، محلے چ وکھانا ہے، آگے پیچھے چکر لگوانا ہے، مہندی لوائیے، کپڑے چاڑنے ہون تے ماڈرن جوں جوں دور ودھدا ہے پیا ہون تے قربانی دے جانوراں دے اوتے ویلوٹ دیاں چادراں چڑھائیاں جاندیاں، ریشم کی چادریں، پھول، گلے میں گانیاں، پاؤں میں گھنگرو، ٹرے تے چھن 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 دی آواز آئے، جی جی دکاندار وہ گھنگرو بیچتا ہے، خریدار وہ گھنگرو خریدتا۔ کیوں خرید رہے ہو؟ اندر راتی جدو ویڑے ٹورے نال دے نو پتہ لگے للے ہی نے، نال دے نو پتہ لگے قربانی للے ہی نے، چھن چھن ایویں نہیں پیا ہوندا۔ اس نیت اور اس سوچ نے اس کی قربانی کو ضائع کر دی۔ اس نیت اور اس سوچ نے قربانی کو، یاد رکھیے گا جو چیز جتنی بلند ہوتی ہے اس کی احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ کچے کلے ہوندے سن نا کسے زمانے چ، کچے کلے مندریاں دیواراں، انہاں تو ڈگ کے آج تک مریا کوئی نہیں سی۔ جنیاں بلڈنگاں اچھیاں ہو گئیاں اتنے خطرات بھی زیادہ ہو گئے۔ جتنا بڑا عمل ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ احتیاط کیا ہونی چاہیے تھی؟ قربانی کا جانور لیا پھر بھی اللہ کے سامنے رو رہا، کہتا اللہ قبول کر لیو، یا اللہ قبول۔ اسے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی تے قربانی دا جانور خریدن لگے یا مرنا لے ہو جانے، دکھ ہو رہا ہوتا۔ اللہ نے حیثیت دی ہے، لیکن اس وقت مرو مرو کر کے اپنے آپ کو غریب ثابت کر کے اس کیفیت میں۔ یاد رکھیے گا اصل حقیقت جو قربانی کی ہے، جو روح ہے اس کی، وہ تقویٰ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کتنا بڑا جانور کیوں نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ قربانی، قربان کرنا، قربان ہونا، جب سے کائنات بنی ہے ہر چیز قربان ہی تو ہوتی ہے۔ اور جس عظیم پیغمبر کی گفتگو ہمارے خطبوں کی زینت بنی ہوئی ہے، ان کے حالات و واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے، اس میں قربانی ہی تو ہے۔ اور قربانی کی روح کو بھی قرآن ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم نے باپ کا گھر چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ وہ بولو تو صحیح، کس کے لیے؟ ابراہیم نے برادری چھوڑ دی، کس کے لیے؟
ابراہیم نے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا، کس کے لیے؟ ابراہیم کو آگ میں دھکیل دیا گیا، کس مسئلے کی خاطر؟ مسئلہ توحید کی خاطر۔ ابراہیم نے فرشتوں سے مدد نہیں مانگی۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ کلمہ اس وقت جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، کیا تھا؟ حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ سارے بولو، جن کے لیے اللہ کافی ہے بولو یوں ہاتھ اٹھا کے، میرے لیے کون کافی ہے؟ میرے لیے اللہ کافی، کیونکہ میرا جینا میرا مرنا اسی کے لیے، اسی کے لیے ہے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدم قدم پہ قربانیاں، قدم قدم پہ قربانیاں۔ جس وقت آگ سے نکلے نا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اپنے ولوں اونا چال چلی ابراہیم کو فنا کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، چال چلنے والے بادشاہ، وزیر، مشیر، دربان، فوجی، سرمایہ دار، بزنس مین، بڑے بڑے عہدیداران کو ہم نے کیا کر دیا؟ ذلیل و رسوا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ انہوں نے تو چال چلی تھی کہ ابراہیم کو رسوا کریں گے، لیکن رسوا خود ہوگا۔ معلوم ہوا چلتی ہے تو کس کی؟ اور جذبے نال بولیا کرو، چلتی ہے تو کس کی؟ اللہ، 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 سینہ ہلے اندروں، اللہ۔ سیدہ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی طرح سننے میں آیا کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی پوچھتا نا، وظیفہ پوچھتا، تو وہ یہ بتاتے لا حول ولا قوت الا، اور کہتے جب باللہ کہنے تو اندر سے سینہ ہلے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دل بولے، دل سے آواز نکلے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ اوکھیاں تو نہیں گلاں لگ گئی؟ ہاں، اللہ اللہ۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے چال چلی۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اپنے ولوں چال چلی نے، کی چال چلی نے، اسی سارے کٹھیاں تے ابراہیم کلا، اسی سارے کٹھیاں، سپر پاور بھی ساڈے نالے، سپر پاور نمرود، وزیر بھی نال، مشیر بھی نال، سرمایہ دار بھی نال، اسٹیبلشمنٹ بھی نال، سارا کچھ تے ساڈے نالے، اسی چال چلیے تے اسی تگڑے ہو جاوانگے۔ ابراہیم کلے تے کلے نو کون ویکھے گا؟ جدے وال سارے نے او لوگو عزتاں تے ہو دیاں، خوبیاں ہو دیاں، جیاں قربانیاں وچ کامیاب ہو۔ اللہ فرماندا ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اساں او وڈیاں وڈیاں سرمایہ دارانو، او وڈیاں وڈیاں عہدیاں والیاں، وزیرانو، مشیرانو تے بادشاہ وقت نو، او سارے مشرکاں کٹھیاں ہویاں نو، ایک ابراہیم دے مقابلے وچ آون والیاں نو قرآن کہندا ہے فَجَعَلْنَا
ہومل اسفلین اساں انہاں نو ذلیل تے رسوا کر دیتا عزت دتی تے ابراہیم نو ذلت ملی تے اس پورے ٹبر نو عزت کنوں ملی بولو ابراہیم کیوں اس واسطے کہ ابراہیم دا نعرہ سی لا الہ بولو ابراہیم دا نعرہ سی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عزتاں دیویں الا اللہ خوشیاں دیویں الا اللہ جولیاں بار دے الا اللہ پتر دیویں الا اللہ ذلتاں کولوں بچاویں تے الا اللہ ککھاں نو لکھ بڑھاویں تے الا اللہ مشکل کشائیاں کریں تے الا اللہ حاجت روائیاں کریں تے الا اللہ ابراہیم دا موقف تے نعرہ سی لا الہ الا اللہ للہیت نال پریا للہیت نال بولو آج مٹھے مٹھے کیوں ہوں میں نے سمجھ نہیں للہیت نال پریا نعرہ ایک ایک لفظ وچوں خوشبوئیاں پیاں دیاں نے للہیت دیاں اللہ کہتا ہے پورا ٹبر پورا ملک پوری ریاست تے پوری قوم ابراہیم نو ذلیل کرنا آستے تل گئی اوہ ذلیل میں نہ کران تے کوئی کر سکتا ہے اور میں نہ کران تے کوئی کر سکتا ہے اور نہ آکھیا ذلیل کرنا ہے تے میں آکھیا عزتاں بناونیاں چلی تے کی دی نہیں نہیں بڑے مٹھے ہو چلی تے کی دی چلیے تے کی دی ایک اللہ دی اللہ کو اللہ آگ وچوں نکلے تے کہندے نے انی ذاہبن انی ذاہبن انی ذاہبن میں ٹور چلا جوائی تساں اپنے سارے ایلے لال ہے تساں اپنیاں ساریاں حجتاں پوریاں کر لیاں مینوں بچاون والا کون ہے مینوں کھواون والا کون ہے عزتاں دیون والا کون ہے انی ذاہبون الی ربی سیہدین میریاں راواں چمکاون والا کون ہے مینوں راواں وکھاون والا کون ہے میرے رہون دا سہون دا اور میرے کھاون تے پیون دا بندوبست کرن والا کون ہے انی ذاہبن الی ربی سیہدین تے نال ٹر پے کلا ابراہیم سوچو تو سے قوم ایک پاسے برادری ایک پاسے رشتے ناتے ایک پاسے ملک دا بادشاہ تے وزیر تے فوجاں ایک پاسے سکا پیو بھی ایک پاسے تے موڈے تے پرنا رکھ کے ٹور پہ اللہ دا بندہ ایک پاسے ٹر دو جاندے پیا تے خیال آئے سو اللہ مشن بڑا وڈا ہے تے تین بڑا تھوڑا مشن بڑا تگڑا ہے مشن بڑا وڈا ہے میں کلا تے خیال آئے سو تے نالی کیندہ ہے دل دل کی پیا کیندہ ہے رب حب
من الصالحین۔ اور سستے ہو بولو تو صحیح، رب حبلی پیغمبر پہ کہندا ہے، اللہ دا نبی، اللہ دا پیغمبر، او جس نو اللہ کہے صدیق نبیہ، او پہ کہندا ہے رب حبلی، رب حبلی۔ جدوں آگ وچ جان لگا تے کہندا ہے حسبی اللہ، میں پیغمبر تے مصیبت آئیے تے میرے اس مصیبت نو دور کرنا اللہ کاؤنے۔ اور سنو قرآن دی ہر گل وچ حکمت ہے، او حکمت ہے۔ تے اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، تے ٹرن لگیاں تنہائی محسوس ہوئی ہو سو، تے پھر بھی اولاد آستے کنوں آواز دیتی ہو سو، اتنی آکھیا ٹریے چل کے بابا فلانی جگہ 7 دیندہ وہ جناب بتیاں بنا کے، گٹ دیندہ 2 بنا کے، پلیٹاں لکھ کے دیندہ ہے۔ ایک پلیٹ پین دی شرط ہے، پھر ہر سال پتر ہی ہوندے ہیں، پلیٹاں دیندہ ہے جناب، دم کرتا ہے جناب۔ بے اولادی کا علاج، اب اولاد آپ کے ہاتھوں میں، ایک مرتبہ آنا شرط ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ نظریہ قرآن اللہ کہ قرآن دی مخالفت والا۔ ابراہیم پیغمبر خدا کا، نبی خدا کا، اولاد کی کمی بحیثیت انسان ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہوتی ہے کہ نہیں؟ اولاد ہوئے ہیں تو پھر اولاد چوں زیادہ خواہش کی نہیں ہوتی ہے؟ ہاں پتر ہوئے، ایک ہوئے تو پھر اندر ربا جوڑی رلا، جوڑیاں بھی رلان دیاں دعاواں، وہ ہے کہ نہیں؟ فطری عمل ہے۔ کلیوں محسوس کیتے اسو تے کہن لگا رب حبلی، رب حبلی من الصالحین۔ آ پروردگار، او پالنہار، او اللہ میرا پروردگار، میرا رب سونا، حبلی، حبلی آکھو، حبلی من الصالحین۔ معلوم ہویا اولاد منگو تے نیک کہہ کے منگو۔ اسی نیک نہیں کہیں دے، اسی انہیں پتر دے جنج دا بھی ہوئے چلے گا۔ پیغمبر ہر نبی کی دعا جس نے اللہ سے اولاد مانگی ہے دیکھیں، اور یہ دعا کا حصہ ہے کہ نیک ہو۔ انج نہ ہوئے اللہ تو دے تے دیں پر وہ کل نو میرے درد سر بن جائے۔ رب حبلی من الصالحین، اللہ تیرے فرما بردار بندیاں وچوں ایک، تیرے لاڈلیاں وچوں ایک لاڈلا، تیرے محبوباں وچوں ایک محبوب دے۔ اللہ فرماندا ہے قربانیاں دئی جاندا ہے، قربانیاں دئی جاندا ہے، تے جیڑے ویلے میں اللہ نو سڈ ماریو سو، مینوں آواز دتیو سو، میرے کولو منگیو سو، نال ہی میں جبریل نو گلیا، جاؤ جبریل فبشرنا، خوش خبریاں تے سنا میرے ابراہیم، خوش خبریاں تے سنا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پتر دی خوش خبری سنا تے نال آکھی پتر بھی ہوئے گا تے حلیم بھی ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ حلیم۔ حلیم کہیں دے بردبار، حوصلے والے نو، کنوں؟ کیونکہ انہیں بھی اگو قربانی دینی تھی بڑی وڈی، حوصلے والا، بردبار۔
ہاں؟ برداشت والا، صبر والا، ہمت والا. فبشرناہ بغلام حلیم، جی ہاں میں پتر دیواں گا تے حلیم دیواں گا. تے جدوں اللہ نے دتا پتر دتا تے دتا بھی اس بیوی وچوں جڑی خدمت واسطے ملی سی، سیدہ ہاجرہ وچوں. تے اعلان ہویا چل ابراہیم ہاجرہ نو بھی نال لے، اس پتر نو بھی نال لے. بڑھاپے دا پتر ہے، کتنا لاڈلا، عام بچیاں دا حسن او نہیں مانتے. اے تا پیغمبر خدا دا نبی اپنے وقت تے زمانے دا سب تو حسین ہوندا ہے. اللہ لے تے ٹردا جا زادے راوی تھوڑا جیا لے نال ٹردا جاویں، جتھے میرا حکم ملے اتھے چھوڑ کے واپس آویں تے پرت کے پیشانہ ویکھی پیا. اللہ دے حکم تے لے کے ٹر پیا. چل دیوں مکے دی سرزمین، نہ دائیں کوئی رہن والا نہ بائیں کوئی رہن والا، نہ سجے کوئی تے نہ کھبے کوئی. چٹیل میدان ہی میدان، بنی بشر دا نام کوئی نہیں. اوتھے ایک جگہ اتے چٹی جئی جگہ ابری ہوئی، اوتھے نیڑے جا کے حضرت ابراہیم نے ہاجرہ نو رکھے ہے، اسماعیل حوالے کیتا ہے. ایک مشکیزہ پانی تے چند کھجوراں حوالے کیتیاں، واپس ٹرن لگائے. حضرت ہاجرہ دوڑ دیئے، آ کے ہاتھ رکھ کے کہیں دیئے اللہ جوانیاں مانے، اللہ پاک راضی ہوئے. او ابراہیم کیوں چھڑ کے چلنے، کیوں چھڑ کے ٹور چلنے؟ نہ ایتھے کوئی انسان ہے، ایتھے تے جنگل بیابان ہے. کیوں چھڑ کے ٹور چلنے؟ سانو کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی جان نچھاور کراں تیری ایک مسکراہٹ اتے او دس تسی کیوں چھڑ کے ٹور چلنے؟ حضرت ابراہیم بولدا کوئی نہیں کیونکہ حکم ہی کوئی نہیں. ٹردا جاندا ہے، کدی دوڑ دیئے سجے موڈے تے ہاتھ رکھ دیئے، کدی دوڑ دیئے کھبے موڈے تے ہاتھ رکھ دیئے. ایکو بار اگے آ کے سینہ روک کے کہنے لگی دس تسی او کم از کم اتنا ہی دس جیڑا چھڑ چلنے اے کدرے تینوں تیرے رب دا حکم تا کوئی نہیں، اللہ دا حکم تا نہیں. حضرت ابراہیم آسمانہ وال ویکھے، اللہ کہندے نے ترائے حرف بول تے آخ نعم. نعم کہے، نعم دا مانا ہوندا ہے ہاں. اے تینوں ایتھے چھوڑ کے جانا حکم کی دے. جس ویلے نعم دے حرف ابراہیم دے منہ وچوں نکلن بی بی ہاجرہ پیشاں ہو گئی تے آکھن لگی جا بھئی جا اللہ دے حوالے. جس رب دے حکم نال چھوڑ چلنے، جس آگ دے اندر تینوں نہیں چھڑیا کلیا، ایتھے جنگل بیابان چ تیری عزت تے تیرے بچے نوی کلیا نہیں چھڑدا. جے رب دا حکم آ گیا تے آمین، اللہ دے حکم تے آمین. اللہ دے حکم تے کوئی گل نہیں پہ کر دی.
پچھا ہٹ گئی ہے۔ ابراہیم پچھا مڑ کے نہیں ویکھیا کدھر محبت پتر دی غالب نہ آ جائے۔ ٹرے تے واپس آ گیا ہے۔ ایک دو دہاڑیاں دا پانی تے کھجوراں کھا کے بی بی ہاجرہ دودھ پیاندی ہے بچے نو، تے ایک ویلا آندا ہے نہ کوئی کھجور ہے نہ کوئی پانی ہے۔ سب تو پہلا بچہ اتے میدان دے اندر چھوڑ کے صفا دی پہاڑی تے دوڑ کے چڑھ دیئے، ویندیے کوئی قافلہ او کوئی بندہ بنی بشر کوئی تا نظر آوے جدے کولوں کوئی شے مل جائے، ماتا تل اسباب مدد مل جائے، میرے پتر نو میرے پتر دی بکھ دا علاج ہو جائے تے میرے دکھ دا علاج ہو جائے۔ ادھروں ویندیے کوئی نہیں تے پچھاں پتر دی یاد آندی ہے تے دوڑ دیئے۔ پھر اسماعیل کول پتر نو چاندیے چم دیئے سینے نہ لاندیے۔ حضرت اسماعیل پہ روندے نے بکھ دی وجہ کولوں، پھر اتھے رکھ دیئے تے دوڑ دیئے مروالے پاسے، اتھے جا کے ویندیے کوئی شے نہیں نظر آندی۔ پھر پتر دیاں آوازاں بے قرار کر دیاں، پھر دوڑ کے واپس آندیے پتر نو چک دی تے چم دی تے چٹ دی تے پھر روتے رکھ کے پھر صفالے پاسے دوڑ دیئے۔ 7 چکر لائے سو، اللہ فرماندا ہے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، حضرت ہاجرہ دیئے ادا اللہ کولوں مدد پئی منگ دیئے، دوڑ لاندیے کدی ادھر تے کدی ادھر، جتنے قیامت تک میرے گھر دی زیارت کرن واسطے آون گے اگر ہاجرہ دی سنت تے عمل نہ کرن میں انہاں دیاں حاضریاں بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کتنا درد ہے۔ 7 چکراں کولوں بعد اللہ جبریل نو بھیجیا، حضرت جبریل نے اتھے ایڑی ماری تے چشمے پھٹ گیا پانی دا، پانی ویکھ کے اللہ دا شکر ادا کر دیئے تے نال نکی نکی باڑ لاندیئے، جس وقت پانی نکلدا جاندا ہے تے نال کر دیئے زم 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 زم۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر کدھر جا کے کوئی قافلے آئے انہاں اجازتاں منگیاں، نکیاں نکیاں آبادیاں شروع ہو گئیاں۔ حضرت ابراہیم نو حکم ملیا ہاں جا کے اپنی بیوی نو ویکھ لائے تے اپنے بچڑے نو بھی ویکھ لائے۔ حضرت ابراہیم آندے نے آ کے مو نکا بچہ چھوٹا نسدا بجدا پیا تے او دے نال ملدے کھیڈ دے۔ اللہ دا قرآن پھر دوسرے کام ال اشارہ کردا ہے، دوسری چیز دے طرف اشارہ کردا تے کی کہندا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام اللہ اللہ فلما بلغ معه السعي۔ اور لوگو اتنا ہوئے جتنا پیو دی انگل پھڑ کے دوڑن جوگا، کتنا جا بچہ ہوگا چلو 4-5 سال دا کر ویڑے دی رونق دوڑدا ہے پیا۔ فلما بلغ معه السعي، ہاں جی ہاں دوڑن نچن کھیڈن دی عمر جدوں پہنچے ہے تے حضرت ابراہیم نو خواب آیا ہے۔ نبی دا خواب بھی اللہ دی طرفوں وحی ہوندا ہے، ایک آرڈر تے حکم ہوندا ہے۔ خواب ویکھیا ہے کہ میں اپنا بیٹا اللہ دے حکم تے اللہ دے آرڈر نال ذبح پیا کرنا تے کیویں ہمت کرے اللہ دا پیغمبر ایک دیاڑے اپنے بچڑے نو بٹھا کے آکھن لگے یا بنیا انی ارا فی المنام، میں خواب ویکھیا میرا پتر اسماعیل میں اللہ دے حکم تے تینوں ذبح پیا کرنا، انی اذبحک میں تینوں قربان کیتا ہے اللہ دے حکم تے، فانظر ماذا ترا
سوچ لائے سمجھ لائے تیرے کی وچار نے تے تیرا کی مشورہ ہے تے تو کس طرح کہنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی نا کن لگے یا ابت فعل ما تؤمر، او باجی تساں پیغمبر ہو تے اپنے پروردگار دے سچے پیغمبر، تساں اللہ دی توحید دی خاطر گھر بار چھوڑ دیتا، اپنے رب دی رضا دی خاطر باپ دا ویڑا چھوڑ دیتا، ملک تے وطن چھوڑ دیتا، گھر چھوڑ دیتا، یار تے برادریاں چھوڑ دیتیاں۔ اللہ دا کوئی بھی حکم جڑا تواڈے تک آندا ہے وہ کسی مقصد واسطے آندا ہے۔ یا بت فعل ما تؤمر، ابا جڑے ویلے حکم کائنات دے رب دا آ گئے پھر میری حیثیت ہی کوئی نہیں اللہ دے حکم دا انکار کرن دی۔ جڑا حکم آیا ہے پورا کر۔ اللہ ہے حلیم کہ نہیں؟ وہ حلیم ہے کہ نہیں؟ بردباری ہے کہ نہیں؟ حوصلہ ہے کہ نہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ ابا پورا کر حکم کے صدا، کے صدا اللہ دا حکم پورا کر تے میری فکر نہ پیا کری۔ ستجدنی ستجدنی انشاء اللہ۔ اب اپنے بہاف دے اتے بھی دعویٰ نہیں کیتا۔ دیکھو نا اولاد دی تربیت دا ایک پہلو نظر پہ آندا ہے کہ اولاد نو بچپن تو جوڑے تے کدے نال ستجدنی انشاء اللہ۔ ابا جی جیڑا حکم مل گیا تہانوں تساں او حکم اپنا پورا کرو، میریاں فکراں نہ پیا کریو۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ مینوں تساں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے جے میرے سونے نے چاہیا، کیونکہ صبر دیون والا کون ہے؟ حوصلے دیون والا کون ہے؟ اللہ دے حکماں نو پورا کرن دیاں توفیقاں دیون والا کون ہے؟ اللہ۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ اللہ۔ ہن اتھوں مولویاں بھی کم چکے، ہاں یہ بھی چک دے نا کام نہ آخیا یار کوئی پیسے پوسے نہیں پی آندے، کوئی ویلاں شیلاں نہیں پی ہوندیاں، انہاں گلاں اپنے کولوں وچ لائیاں مسالیاں نال پوریاں۔ حضرت اسماعیل آخیا ابا جی کدرے تہاڈا ترا نہ نکل جائے، کالی پٹی اکھاں نو تسی بن لویو، میریاں اکھاں تے بھی کالی پٹی بن لویو، لے لے ہار میریاں لتاں بھی بن چھڑیو، ہاتھ بن چھڑیو، مینوں منہ تھلے نو کر لویو۔ تے چھری پہ چلاندے نے، چھری چلدی نہیں، پھر لگے نے پتھر دے اتے چھری رگڑن، چھری پتھر وڈ چھڑ دیئے پر گلا نہیں پئی وڈ دی۔ سنیاں جے کہ نہیں؟ وہ سنیاں اے ساریاں گلاں انہاں دی کوئی ایک بھی نص قطعی تو بھی ثابت کوئی نہیں تے صحیح تے متواتر حدیث تو بھی کوئی ایک گل بھی ثابت کوئی۔ جدو قرآن نے نہیں دسی تے صوفی تینوں کی لوڑ ہے اٹکلاں لان دی؟ ایک آدھا امتحان سی جے پتر بھی اکھاں دے پٹی بننے تے پیو بھی پٹی بننے،
نہیں سمجھ آئی میری گل؟ یہ پھر کہدا امتحان سی جی پیو دی بھی اکھاں تے پٹی تے پتر دیاں بھی اکھاں تے پٹی آ گئی، پٹی بھرنا تے مقصود ہی نہیں سی، امتحان تے کھلے میدان تے لڑے دا سی۔ او چھری چل پئی ایک کاری ہوکا پیا ابراہیم نو، تے جیڑے ویلے اکھاں کھولیوں نے انہاں کیا پتر ذبح ہو گیا، تے تھلے ویکھیا تے دنبا پیا، تے پتر نال کھلو کے ہسے پیا، اے تو کول کھلوتا ہے بے ایمان، اپنے کولوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مقصد تھا اس خواب کو، وہ جو امتحان اور آزمائش تھی اس پر آمادہ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آمادہ ہو جانا امتحان کی کامیابی ہے۔ آج دیکھو نا بڑے بڑے سیانے تے بڑے بڑے پنچایتی وہ آندھے نے دے نیا کہ میں نیا دینا دے بہ جا تیرا ہو گیا ہے، آندھے نا کہ نہیں؟ وہ آندھے نہیں نہیں مسیتے جان دی لوڑ نہیں، تو کہہ چھڑیا تے ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو جو خواب اللہ نے جو حکم خواب میں دیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کو ذکر کیا، بیٹے نے کہا پریشان نہ ہوئیے، آپ کریں جو حکم ملا ہے، سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے تیار ہوئے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فَلَمَّا أَسْلَمَا تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا اصل کی سی فَلَمَّا أَسْلَمَا دوویں مان گئے، دوویں مان گئے، حکم پورا ہو گیا، دوویں مان گئے، اسلاما جدو مان گئے تے اگلی گل دی تے لوڑی کوئی نہیں سی، تے اگلی گل مقصود بھی کوئی نہیں، گلا کٹوانا مقصود نہیں سی، خون بہانا پتر دا مقصود نہیں سی، اصل مقصود کی سی اسلامہ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا جڑے ویلے دوویں مان گئے، تَلَّهُ لِلْجَبِينَ جی جبین دے بال متھے دے بال لٹا لے انہیں تے نالی اللہ کہندا ہے نادینا ہو ایا ابراہیم، نالی آواز آ گئی بس و ابراہیم بس کر، کیونکہ اسلمہ مقصد جے پورا ہو گیا ہے، بس کر قد صدقتر یا اپنا خواب جڑا ویکھیا سہی تو سچ کر وکھائے۔ اس امتحان دے اندر جڑا امتحان سب کو لوں اوکھا ہے، سب کو۔ اچھا اگر ایک اور نکتہ میں دیاں ترتیب وائے دیکھو، سب تو پہلا محبوب مال اللہ پہلا وہ چھڑایا، دوجے نمبر تے اپنی جان پھر وہ چھڑائی، تیجے نمبر تے اولاد، یہ آخری سٹیج ہے، کیونکہ بندہ اپنی جان بھی داتے لا چھڑتا ہے اولاد آستے، پھر اولاد او دیکھ بھی اللہ ازمایا، مال اللہ ازمایا، پیو دا ویڑا چھڑ دیتا، اپنی جان چیخا اندر پا کے اپنی جان بھی ازمایا تے کامیاب، پھر پتر دیتا، پتر دا وچھوڑا دیتا، اخیری پتر نو ذبح دا حکم دیتا، ابراہیم اس امتحان بھی پا، تے سارے امتحانہ کولوں اوکھا امتحان ایسی، اے میں نہیں پیا کہندا اوکھا سی، اللہ دا قرآن پیا کہندا،
سارے امتحاناں وچوں اوکھا امتحان سی اے اللہ دا قرآن خود کہندا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ساریاں آزمائشاں وچوں سب تو وڈی تے اوکھی آزمائش اے سی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اساں پھر فدیے دے طور اتے قربانی جبریل لے آ کے دتی جانور دی، اس نو ذبح کیتا تے ترکنا علیہ فی الآخرین۔ مائی دی وی گل قیامت تک تے اگوں بابے ابراہیم دی اے سنت وی قیامت تک۔ اللہ اعلان پیا کردا ہے، اللہ کہندا ترکنا علیہ فی الآخرین، جتنی دیر تک قیامت آونی ہے مسلماناں تے اے دیاڑے صاحب مال تے صاحب استعداد تے قربانی فرض کر کے تے ابراہیم علی سنت پوری کرنی ہے تے نال ہی قرآن کہندا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اتے سلامتیاں ہون، سلام ہوئے تے سلام بیجن اللہ کون ہے تے سلام بیجیا کیوں؟ ہر قربانی اندر روح موجود ہے، روح بڑی طاقتور موجود ہے۔ اس وقت میں نے ابتدا میں جو الفاظ اور کلمے کہے تھے نا وہ اسی لیے کہے تھے کہ اصل قربانی ہے اس کی روح، جس قربانی میں روح نہیں، اور روح کیا ہے؟ للہیت۔ روح کیا ہے؟ للہیت۔ جس قربانی کی روح یعنی للہیت اس میں نہیں، خالصتاً اللہ کی رضا نہیں، وہ قربانی کتنی بڑی قربانی کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ جانور لینا لو پھر انہوں گھنگرو بننے چھنکار بننے ملیاں چ گھمانا، فلانے دے بوئے اگے 10 منٹ فلانے، پھر جگہ جگہ بہ کے وہ ریٹ دسنا، ریٹ دسنا ایویں جان کے پہ دسنا، اننے دا لیا ویڑا، اننے دا فلانا لیا ہے، جوڑی لئیے راتی لے لیاں دی اننے دی۔ مقصد کیا ہے؟ دل کے کسی کونے میں مقصد یہ ہے کہ میری حیثیت کا پتہ چلے، میری پوزیشن واضح ہو، میرا بڑا پن واضح ہو۔ لوکی آکھن واہ جی واہ کمال کر گئے جناب، کمال کر گئے۔ اچھا پھر کئی توانوں اس طرح دے بھی لوگ ملن گے جڑے قربانی تو پہلا تے قربانی تو بعد او دی تقسیم خود بیان کرن گے محفلاں چ بیٹھ کے۔ کل قربانی کیتی جے، پرسوں کیتی جے، اساں پا نہیں دیتا گوشت، 2-2 کلو ہی ونڈیا ہے، چلو پا جی کسی نے کو ہنڈی بن جائے، کسی دی کچھ بن جائے۔ مقصد کی یہ داد وصول کرنا، مقصد کیا؟ داد وصول کرنا۔ خدا کی قسم اس نیت سے کہ میری پوزیشن کا پتہ چلے، حیثیت کا پتہ چلے، پاور کا پتہ چلے، دولت کا پتہ چلے، داد ملے، مجھے شاباشیاں ملیں، اس نیت سے کی ہوئی قربانی ماں سوائے گوشت کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی پوری قربانی کے بدلے میں ایک نیکی بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہیں۔ قربانی للہیت کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگوں نے 5 لاکھ لینا ہوتا اور اس کے علاوہ 10 15 20 لاکھ کا کاروبار چل رہا ہے، 10 12 لاکھ لینا بھی ہے، او دے نال گھر دے خرچے او دے ڈسٹرب نہیں ہوندے، لیکن وہ تعویل کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تعویل کر کے
کہ میرے تے قرضہ ہے تے قرض دار تے قربانی معاف ہے، لہٰذا ساڑھی بھی قربانی گئی۔ اسی طرح ایک گھر کے کئی افراد کماتے ہیں، 4 پتر نے، چارے ہی کماندے نے 30-35 ہزار کماندے نے، 40 ہزار کماندے نے، لیکن قربانی ابا جی ہی کرتے ہیں اور ایک کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ ایک کرتے ہیں۔ اگر تو اس قربانی کا وہ جو ہے پیسے گھر میں دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے، ابا جی اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، وہ ابا جی کی طرف سے تو ہو گئی کیونکہ آپ نے ان پیسوں کا مالک انہیں بنایا، لیکن ان بچوں پر جو قربانی واجب ہے وہ ساقط نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر بیوی کے پاس ایک انگوٹھی سونے کی ہے، سونے کی، اور اس کی مالیت تقریباً 60,000-50,000 روپیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی چیزیں بھی ہیں اس کی، 15 جوڑے جتیاں دے، ساریاں ہی 2-4 ہزار والیاں، 15 جوڑے کپڑا، اور اس کی ملکیت میں اضافی چیزیں، جو اضافی چیزیں اکٹھی کر کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جائیں، 90-95 ہزار دی مالک بن جائے انگوٹھی سمیت، او دیتے بھی قربانی واجب جائے۔ ہونا کو کہ شاہ جی اوکھے مسئلے کرن لگ پہ کسی نے بھی نہیں پہ چھڑ دے، مسئلہ اس طرح بھائی یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دن قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی عمل بڑا نہیں، کوئی عمل بڑا نہیں۔ اور قربانی شوق سے، محبت سے، للہیت میں ڈوب کر کرنی چاہیے۔ کدی کدی قربانی دا جانور اس طرح، یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں۔ آکھیا ساں تے وڈی تھی سا پائے اسی لیلا لینا پیا، کی کریے بچے نہیں جے رہن دیں دے، انہاں کارے پنڈی پا لئی تے اوکھیاں ہو کے پھر جا کے پائی لے آندہ ہے راتی، اے جڑا اس نیت نہ لے آندے آجے دا سواب کوئی نہیں دے، کیونکہ بچہ راضی کرنا اس سے لے آندہ ہے۔ نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، روح کا ہونا بہت ضروری ہے، اور قربانی کے جانور کے جو حصے دار ہیں ان حصے داروں میں ایک بھی بدعتی شخص ہے، ایک بھی مشرک ہے، ایک بھی غلط العقیدہ ہے، کسی دی قربانی کوئی نہیں ہے۔ حصے پان لگے ہیں یہ ضرور خیال کریے، کیوں؟ مشرک اللہ کی توحید کا دشمن، بدعتی نبی کی سنت کا دشمن، جو بدعت کو محبوب جانتا ہو سنت پر اور بدعت نہ چھوڑے، شرک کو محبوب جانتا ہو توحید پر شرک نہ چھوڑے، ایسے بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہی کوئی نہیں، اس کا عمل ہی کوئی نہیں قبول۔ اب وہ 7واں حصے دار ہے، 7 حصے ہونا لازم ہے۔ اچھا یہ بھی سن لو کہ ساریاں دی قربانی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہوئی مسئلہ جویں ایک امام ہے، امام شرک دا مرتکب پیچھے 35 مواحد کھلوتے ہیں تے او دی اپنی نہیں ہوئی تے پچھلیاں دی کتھوں ہوئے؟ اسی طرح 7 حصے دار نے، 7 حصے ضروری نے، 7واں حصہ مشرک دا سی، مشرک دی قربانی ہے ہی کوئی نہ تے حصے پورے ہوئے کوئی نہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنے کے لیے۔ قربانی کے لیے حصے دار سب کے سب مواحد ہوں، اور مواحد کی تعریف کیا؟ جو اللہ کی عبادات میں، اس کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں کسی کو شریک نہ بناتا ہو، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، دستگیر، بدی چھٹی دا مالک، عزتاں ذلتاں دین دا مالک تے خالق سمجھدا ہے۔
اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کو صحیح طریقہ سمجھے اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام اسے حرام سمجھتا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر 7 حصے داروں میں 7 کے 7 نظریاتی ٹھیک ہیں، لیکن ایک بندے کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہے دوسروں کو یہ سود کا کام کرتا ہے، یہ شراب کا کام کرتا ہے، یہ رشوت خور ہے، رشوت کا پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، غاصب ہے، غصب کا پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، اسے بھی اپنے 7 حصے میں نہ ملا ہے۔ للہیت تاہی ہے نا، للہیت تو تب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں جو سمجھنے بہت ضروری ہیں۔ آخری گل، کٹے نو معافی دے چھڑیو، کٹا قربانی ہے جائز ہے، ان ہر سال کٹے دے پیچھے ہی نہ پہ جایا کرو، پورا سال دا گوشت بھی حلال تے دی ماں دا دودھ بھی حلال تے سارا کچھ حلال، اینا دینہ دے وچ آگے کٹے نے کوئی گناہ نہیں کیتا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ زد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس بیچارے جانور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن انہوں نے حساب ہوئے گا انہوں کو بھی، لیکن کٹے دا کوئی قصور نہیں، ہوتی قربانی اسی طرح ہی ہے جس طرح ویڑے دی قربانی ہے، ٹھیک ہے، وچھے دی قربانی ہے، اسی طرح کٹے دی قربانی بھی جائز ہے۔ اور قربانی کے صرف 3 دن ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ چوتھے دن کی قربانی پر ایک بھی صحیح متواتر حدیث کوئی نہیں، مجھے 10 سال ہو گئے ہیں چیلنج کرتے ہوئے، ایک بھی صحیح متواتر حدیث کوئی نہیں ہے۔ چوتھے دن کی قربانی پر بھی 3 ہی دن قربانی ہے، کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔